ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إجلالا وإكراما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی مسرت کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ ہم آج مسجد دینی راحت نگر میں ایک جشن میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ جشن الحمدللہ 4 سال پہلے مسجد حاضہ میں درس قرآن مجید کا آغاز کیا گیا تھا، تو اس کے 4 سال کی تکمیل کے موقع پر اس جلسہ عظمت قرآن کو منعقد کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ مسجد حاضہ میں صبح 8:30 بجے سے لے کر دوپہر 1:15 تک انوار القرآن ایجوکیشنل سینٹر اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس کا آج افتتاح ہے، جس کے لیے آپ حضرات کو ادھر مدعو کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ اس کے بعد حضرت علامہ سید شاہ رضوان پاشا قادری لاابالی الحیدری حفظہ اللہ تعالی، جو شہر حیدرآباد کے ممتاز و معروف عالم دین ہیں، آپ حضرات کے درمیان ہوں گے۔ میں اہلیان محلہ راحت نگر سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی جلد از جلد جہاں جہاں تک میری آواز آپ لوگوں کے کانوں تک ٹکرا رہی ہو، مسجد حاضہ کے فرسٹ فلور پر تشریف لائیں۔ جلسے کا آغاز ہو چکا ہے۔ علماء کے آنے سے پہلے اگر ہم آ جائیں تو یہ ادب بھی ہو جائے گا، علماء کے بعد ہمارا آنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں۔ برائے کرم جلد از جلد مسجد دینی میں تشریف لا لیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ پوچھئے یہ لوگوں سے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ ایکچولی ہمارے پاس درس قرآن جو چل رہا نا، سورہ انبیاء چل رہا، میں جو آیت کی تلاوت کرا وہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نالجیبل پرسن، جس کے پاس نالج ہے، جانکاری ہے، معلومات ہے، اس کے مقابلے میں اپوزٹ میں اور ایک بندہ ہے جس کے پاس جانکاری نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ بولیے، ہو سکتے ہیں؟ قیامت تک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دیکھیے جس لفظ پر جو ہے نا تنوین آتا ہے، ولدن لڑکا، اس لفظ پر جو ہے نا الف لام قیامت تک نہیں آتا، اور جس پر الف لام آتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتا۔ تو معلومات والا بندہ اور جس کے پاس جانکاری نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، یہ 2 بندے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس کے پاس معلومات ہے اس کے پاس بے بہا معلومات ہوتی ہے، تو اس کا مقام اونچا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، اور جس کے پاس معلومات نہیں ہے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، دیکھیے یہ علامہ، مفتی، فقیہ زمان، وقت زمن، خطیب زمن، یہ انجینئر، یہ ڈاکٹر،
یہ فلسفی، یہ سب انجینئر، جتنے جو نا یہ چیزیں ہمارے ساتھ ٹائٹل لگے ہوئے نا میرے بھائی، یہ سب ہم یہاں پر آنے کے بعد لگے. ورنہ اگر ہم اپنا ماضی دیکھیں، اپنا پیدائش کا اگر ہم مقام دیکھیں، تو جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ہمارے پاس زیرو نالج تھی. کوئی چیز کی جانکاری، کسی چیز کی معلومات ہمارے پاس نہیں تھی. یہ ساری معلوماتیں ہم کو ہمارے اساتذہ نے دی ہے. اسکولنگ ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن کی وجہ سے سارے القابات بڑے بڑے، پھر ہم کمشنر بنے، IAS بنے، IPS بنے، وہ بنے، یہ بنے، بہت بڑے بلڈر بن گئے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمارے پاس علم آنے کے بعد بنا. تو علم ایک ایسا خزانہ ہے، علم ایک ایسی لازوال دولت ہے. جس بندے کے پاس علم آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عزتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے. اور خود مولائے کائنات حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کے علاوہ جتنی چیزوں سے آپ کو عزت ملتی ہے، چاہے وہ آپ کی دولت سے ملے، چاہے آپ خان، پٹھان، چودھری وغیرہ کچھ بھی لگا لے اپنے نام کے ساتھ، خاندانی نام لگا لے، یا زیادہ پراپرٹیاں تھے، زمیندار تھے، گاؤں کے بہت بڑے پٹیل تھے، بہت بڑی زمینیں تھی، اس کی عزت لگا لے، یا پھر آپ کی بلڈنگ بہت بڑی اچھی تھی، اس کی عزت لگا لے، یا XYZ، آپ جتنی بھی جو نا دوسری چیزیں، علم کو چھوڑ کر، میدان علم کو چھوڑ کر جہاں سے بھی عزت ملتی ہے اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، وہی عزت ذلت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل میرے پاس 3-4 کروڑ روپے تھے، اس دولت کی وجہ سے محلے والے کھڑے ہو جاتے تھے، عزت دیتے تھے. لیکن کیا ہو گیا، جس دن وہ پیسہ ختم ہو گیا، کیا اس کے دوسرے دن عزت ملے گی مجھے؟ بتائیے بھائی، ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ نہیں ملے گی. الٹا کیا ہوگا، ذلت ملے گی. اب تو کوئی پوچھ کے بھی نہیں دیکھے گا. تو مطلب یہ ہے میدان علم کو چھوڑ کر دیگر ذرائع سے جو عزت ملتی ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے. وہ وقت آنے پر وہ عزتیں ختم ہو جاتی ہے. بسا اوقات وہی عزتیں ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن قربان جائے علم کی شان پر، علم کی عظمت پر. علم ایک ایسی چیز ہے جس بندے کے سینے میں ایک مرتبہ علم کا چراغ جل گیا، صبح قیامت تک اللہ اسے عزتیں دیتے رہتا ہے. قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولیوں کو عزتوں سے مالا مال کرتے رہتا ہے. علم وہ چیز ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس سورت کو سب سے پہلے نازل فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو ہماری ابتدا تو پڑھنے سے شروع ہوئی ہے، لیکن ہم پڑھنا بھول گئے. جس قوم کو سب سے پہلے جو درس دیا گیا، علامہ اقبال یہی تو تڑپ کے بولے، ارے مسلمان تو کیسا ہو گیا ہے، تیری ابتدا، تیرے کلام کی ابتدا سب سے پہلے جو چیز کہی گئی پڑھنے کا ذکر کیا گیا. اور ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا، تعلیم سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، فقہ سے دور ہے، ایون یہاں تک کہ نماز کی رکعتیں نہیں معلوم ہیں، وضو کے سنن نہیں معلوم ہے، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم ہے. باقی دیکھو زندگی کی پوری نالج ہے، لیکن نالج نہیں ہے تو صرف اسلام کی نالج نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرے، اگرچہ کہ چین کو جا کر علم حاصل کرنا پڑے، وہاں پر بھی جا کے علم حاصل کرے. اور پھر کہا گیا کہ اطلبوا العلم من المہدی الی اللحدی، علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. اور علم ایک ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اور میرے بھائی، علم حاصل کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک ایک قدم پر 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور طالب علم کے لیے خاص طور پہ جو اسلامک ایجوکیشن کے لیے مدرسہ جوائن کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس طالب علم کے لیے تو خاص طور پہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. یہ ہے علم کی فضیلت. سمجھیے میری بات کو. اور مولا کائنات حضرت کمیل سے کیا کہتے ہیں؟ کمیل، علم کیا چیز ہے تجھے معلوم ہے؟ علم یہ ہے کہ مال اور علم دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں. اس بات کو ذرا غور سے سنیے آپ، بڑی اچھی بات ہے یہ. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم اور مال یہ دونوں کو ایک سامنے رکھ کے آپ ذرا دیکھیے دو چیزیں کیا کرتی ہے.
علم کیا کرتا ہے معلوم؟ وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے کمیل، علم تیری حفاظت کرتا ہے، اور مال وہ چیز ہے کہ تو اس کی حفاظت کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں مال کو سیو نہیں کروں گا تو میرا ضائع ہو جائے گا، لیکن علم کی شان یہ ہے کہ علم میری حفاظت کرتا ہے، جہاں بھی جاؤ میری اندھیروں میں حفاظت کرتا ہے، ضلالت میں حفاظت کرتا ہے، جہالت میں حفاظت کرتا ہے۔ لیکن مال کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ بینک میں رکھوں، یہ بینک میں رکھوں، ایسے میں رکھوں، ایکسس میں رکھوں، یہاں رکھوں، وہاں رکھوں، کہیں بھی رکھوں، نہیں پلنگ کے نیچے گدے کے نیچے رکھوں تو بھی نیند نہیں آ رہی۔ اس کی حفاظت میں لگا ہوا بڑے بڑے وی آئی پی لوگ ہیں، معلوم ہے آپ کو، صبح سے لے کے شام تک بھینسیں جو نا ناگرنے کے بعد شام میں وہ آ کے اچار سے کھانا کھا کے مست سو جاتا نیم کے جھاڑ کے نیچے۔ لیکن بڑے بڑے جو صاحب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اچھے اچھے گدوں پہ بھی نیند نہیں آتی، کیونکہ ان کو ان کی مال کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، مال کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز دیکھیے آپ، مال کو خرچہ کرنے سے وہ کم ہوتا ہے۔ 200 روپے تھے 100 بریانی کی، جو نا بڑے بھائی کی بریانی کھا لی ہم، تو کتنے بچ گئے اس کے اندر سے؟ 80 روپے بچے ہوئے، 120 روپے ختم ہو گئے۔ لیکن علم ایسی چیز ہے، دنیا کے کون سے بھی کونے میں جا کے پھیلاؤ، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ تو علم خرچہ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچہ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ اور علم کا چور نہیں ہوتا بھائی صاحب، مال کا چور ہوتا ہے۔ کب کہاں ڈاکہ پڑے آپ بتا نہیں سکتے، ورنہ ایسے بڑے بڑے ڈاکواں ہیں ہندوستان کا مال خرید کے جا کے لندن میں بیٹھے ہوئے، تو بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے ہوئے، اس کا چور ہے، اور خود حفاظت کرنے والے ہی چور بن کے بیٹھے ہوئے۔ لیکن علم ایسا چیز ہے، نیم کے جھاڑ کے نیچے سو جاؤ، وہاں بھی کوئی چوری نہیں کرے گا تمہارے علم سے، الحمدللہ۔ اور سب سے بڑی بات بول رہا ہوں، یہاں پر غوث اعظم کی جو ہے نا اولاد بیٹھی ہوئی، آپ دیکھیے، جس کے سینے میں علم ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی عالم دین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور عالم دین میں یہ غوث پاک کی اولاد ہے۔ آپ سے مصافحہ کرنا، شیخ عبد القادر جیلانی سے مصافحہ کرنا، یہ ساری برکتیں علم کی وجہ سے ملتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جو پریفرنس دیا گیا نا فرشتوں کو کھڑا کر کے، فرشتے بولے مولا نحن نسبح ونقدس لک، کیا ہم سجدے نہیں کرتے تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم جو نا تیری عبادت نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا عبادت کی بات کر رہے، دیکھو عابد اور عالم کی بات بتا رہا ہوں۔ کس کی بولو جی، زور سے بولو۔ عابد اور عالم کی بات کر رہا ہوں۔ عابد اگر مغرب سے لے کے سورج ڈھلنے سے لے کے سورج طلوع ہونے تک دو رکعت کر کے نماز پڑھتے چلے گیا، اور ایک عالم صاحب جو نا پین لیے، ایک پیپر لیے، ایک زبردست مسئلہ جو نا حل کر دیے فقہ کا، کر کے کیا کرے کتاب کے نیچے اس کو رکھ دیے، رات میں سو گئے، تو انہیں دو رکعت کر کے جو پوری فجر تک پڑھا نہیں، اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس عالم کو ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اس کی دو رکعت والی نماز اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس کا مسئلہ حل کرنا ساری امت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو فرشتے کیا بولے؟ ہم عابد ہیں، تو اللہ تعالیٰ عابد کے مقابلے میں کیا بولا معلوم ہے؟ کہ اگر تم ان چیزوں کے نام جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو سارے فرشتے بولے قالوا لا علم لنا، مولا ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، ہاں اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس چیز کی بنیاد پر فضیلت دی ہے وہ علم ہے۔ اور علم دیکھیے آپ، حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا گیا، حضرت خضر کو فراست کا علم دیا گیا، حضرت یوسف کو خواب کا علم دیا گیا، حضرت داؤد کو صنعت کاری کا علم دیا گیا، حضرت سلیمان کو پرندوں کا علم دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو تورات و انجیل کا علم دیا گیا، اور قربان جائے آمنہ کے لال کو کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بحر و بر کا آدم تا ایدم 18,000 مخلوقات کا علم عطا کر دیا، اور فرمایا محبوب الم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے۔ اچھا، حضرت ابن عباس کے پاس چند لوگ آئے، آ کے بولے حضرت ہمارے ایریے میں جو نا ایک آرگومنٹ چل رہا ہے۔ بولے کیا چل رہا ہے؟ مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ بولے اچھا ایسا آرگومنٹ چل رہا ہے؟ بولے بصرہ میں چل رہا ہے، ایسا آرگومنٹ چل رہا ہے۔ آپ کا ذہن میری طرف ہے نا میرے بھائی؟ دیکھیے مجھ فقیر کی ایک عادت ہے، ادھر ادھر مائنڈ ڈیوائڈ کرتے تو بولنا جی نہیں چاہتا۔ میری طرف دیکھیے، ادھر میری طرف دیکھیے، مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ ٹھیک ہے، تو حضرت ابن عباس نے کہا، اپنے شاگرد سے کہا
تم وہ گروپ والوں کو جا کر بتاؤ علم افضل ہے. کیا افضل ہے؟ بولو بھائی, علم افضل ہے. تو وہ شاگرد نے حضرت ابن عباس سے پوچھا, حضرت اگر میں جا کے بولوں علم افضل ہے تو وہ لوگ مجھ سے دلیل پوچھیں گے, تو دلیل میں جواب کیا دوں؟ تو جواب 1000 دلیلیں نہیں دینا بیٹا, صرف ایک دلیل دینا. بولے وہ کیا ہے؟ علم انبیاء کی وراثت ہے, مال فرعونوں کی وراثت ہے. سمجھ میں آئی میری بات؟ اللہ کرے سب کے پلے پڑ جائے. علم انبیاء کی وراثت ہے. کس کی وراثت ہے؟ پراپرٹی ہے, انبیاء کی پراپرٹی ہے. اور مال کس کی پراپرٹی ہے؟ فرعون کے پاس بہت پیسہ تھا جی, اس کے گھر میں بھی نہراں تھے, جھمراں تھے, گدے تھے, تختاں تھے, صوفے تھے, یہ تھے وہ تھے, سوپ تھے اس کے پاس. مال جو ہے نا فرعونوں کی جائیداد ہے, اور علم اللہ والوں کی, انبیاء کی جائیداد ہے. اس کی فضیلت بتانے کے لیے یہ ایک ہی بات کافی ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. اور طالب علم جب علم حاصل کرتا ہے نا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ اس کی نیچرل صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتا ہے, برکتیں دیتا ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ جو نا جا رہا تھا, کہاں سے, ایک روڈ پہ سے جا رہا تھا, ایک افسر, بڑا افسر مل کے پوچھا, ارے میاں میں ہمیشہ دیکھتا ہوں مدرسے کے بچوں کے سر پہ بالا نہیں رہتے, یہ عربی پڑھنے والے بالا نکال دیتے کیا سر کے؟ تو بچے کی جو نا فطری ذہنیت جو نا اللہ تعالیٰ برکت دیتے. بچہ پلٹا کے جواب کیا دیا, میں بھی انگریزی پڑھنے والوں کو دیکھتا ہوں کبھی چہرے پہ داڑھی نہیں رہتی. بچہ پلٹا کے جواب دیا. اور ایک جو نا اسٹوڈنٹ, عربک اسٹوڈنٹ سے پوچھا. عربک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے نا میرے بھائی, بہت بڑا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ایسا ویسا نہ سمجھیے. سوشل سائنس, میتھمیٹکس, بایولوجی, زوٹنی پڑھنے والے سے زیادہ مقام عربک اسٹوڈنٹ کی ہے جی. تو اور ایک طالب علم سے پوچھا گیا, میاں یہ باولی میں کتنے کٹورے پانی ہیں؟ ایک بادشاہ آ کے پوچھ رہے, فاتح عالمگیر آ کے پوچھ رہے, یہ باولی میں کتنے کٹورے پانی ہیں؟ ایک چھوٹے طالب علم سے پوچھ رہے, سوال دیکھو کتنا بڑا ہے, اور طالب علم بہت چھوٹا ہے, حافظ قرآن بن رہا تھا بچہ. انہوں پلٹا کے بادشاہ کو بولے, آپ کے پاس جتنے کٹورے ہیں باولی میں اتنا پانی ہے. کیونکہ آپ کے پاس کٹورے نہیں ہیں گے تو اس کا حساب کیسے لگائیں گے آپ؟ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ میں ہنسانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں میرے بھائی, بتانے کا مقصد یہ ہے جب کوئی علم دین حاصل کرتا ہے نا, اس کی انپٹ, انٹرنل صلاحیتوں کو اللہ اجاگر کرتا ہے. جب گود ام الخیر فاطمہ جیسی ہوتی ہے تو بیٹے کو دنیا والے بغداد کا عبد القادر جیلانی کہتی ہے. تو گودیں اچھی ہونا چاہیے. اس لحاظ سے آپ حضرات سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک مدرسہ کھولا گیا ہے, تو آپ حضرات اگر اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلائیں گے تو مجھ غریب فقیر اور کچھ اسٹاف کو جو ہے نا انشاءاللہ ارینجمنٹ کر دیا گیا ہے. آپ کے بچوں کو یہاں پر علم دین سکھایا جائے گا, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا, ہاؤ ٹو لرن دی ہولی قرآن, کیسے قرآن کو پڑھنا چاہیے, اور اسپوکن عربک, اسپوکن انگلش کی بھی تعلیم دی جائے گی. ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بس آپ حضرات جو ہے نا جستجو کے ساتھ تشریف لائیں اور اپنے بچوں کو بھیجیں. علم ایک ایسی چیز ہے, آخری بات کہہ کے جو نا اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ علم ہے, مال ہے, گورنمنٹ ہے. بولیے کیا کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے, پراپرٹی ہے, گورنمنٹ ہے. یہ 3 چیزیں ہیں اے سلیمان, یہ تینوں میں سے جو چاہے لے لو بول کے حضرت سلیمان کو کہا گیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجوکیشن کو لے لیا, مال کو اور گورنمنٹ کو چھوڑ دیا. تو ایجوکیشن کو جیسے انہوں چوز کر لیا, حاصل کر لیے, لے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے علم کے صدقے میں انہیں سلطنت بھی عطا فرمائی, مال بھی عطا فرمایا. وما علینا الا البلاغ.